بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 4 اکتوبر 2021 بروز سوموار، سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات، سعودی عرب کے بدلتے قانون، سعودی عرب کی روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات ہوگی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ کسی غیر ملکی کو سامان کی نیلامی میں بولی لگانے کی اجازت نہیں۔ سعودی وزارت ماحولیات و پانی اور زراعت محکمہ کرما ریجن کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر سعید الغامدی نے کہا، کسی سامان پر نیلامی میں غیر ملکی کارکنان کو بولی کی اجازت نہیں ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انجینئر سعید الغامدی نے کہا کہ مفاد عامہ کی مارکیٹوں میں روزگار کے مواقع سعودیوں کو دیں گے۔ انہوں نے کہا، ان کی وزارت جدہ کی سینٹرل سبزی اور پھل منڈی کی کوپنگ کمیٹی کی مدد سے لیبر مارکیٹ میں مقامی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ شریک کرنے کے لیے رابطے کر رہی ہے۔ وزارت کی کوشش ہے کہ معاشرے کے نوجوانوں کو آگے اور اوپر لانے کے لیے تمام امکانات اور تمام جو رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کیا جائے اور سارے وسائل وہ وقف کر دیے جائیں۔ الغامدی نے مزید کہا کہ ان کی وزارت نے سبزی منڈی میں پہلی بار ایک سعودی خاتون کو نیلامی کا لائسنس دیا ہے۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت روزانہ کی بنیاد پر پھل، سبزیوں، گوشت و چارے وغیرہ کے ریٹ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سعودی عرب میں مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے انسداد میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ سبزی اور پھل منڈی سے سعودیوں کے نام سے کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کو نکالا جائے گا۔ اس کے لیے تمام اداروں کو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ غیر منظم فرشی دکانوں کی مزاحمت ضروری ہے، کیونکہ اس کے تحت اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مارکیٹ میں کاروبار کے مواقع مل رہے ہیں۔ انجینئر سعید الغامدی نے کہا کہ قانون کے مطابق بغیر لائسنس والے کسی بھی شخص کو نیلامی میں حصہ لینے کا حق نہیں۔ کوئی بھی غیر ملکی سامان پر نیلامی نہیں لگا سکتا۔ خلاف ورزی پر تمام سامان ضبط کر لیا جائے گا اور جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ مسجد الحرم کے بیرونی صحنوں میں نماز کے لیے قالین بچھا دیے گئے۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا کہ زائرین کو مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں مسجد الحرم کے بیرونی صحنوں میں ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ گیٹ نمبر 86 اور مغربی صحن میں گیٹ نمبر 89 کے درمیان نماز کے لیے قالین بچھائے گئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سیکریٹری انتظامیہ برائے خدمات محمد الجابری نے بتایا کہ 1 لاکھ عمرہ زائرین اور 60,000 نمازیوں کے استقبال کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ مسجد الحرم اور گیٹ نمبر 86 اور 89 کے درمیان مغربی صحن میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے ساتھ دیگر تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آب زمزم کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عملہ اور جدید ٹیکنالوجی دونوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ سینیٹائزنگ اور معطر کرنے کا سلسلہ بھی بڑھا دیا گیا۔ 10 اکتوبر کے بعد توکلنا کے اسٹیٹس میں کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا، 10 اکتوبر 2021 سے صرف وہی لوگ محسن جنگ وائرس سے محفوظ مانے جائیں گے جو دونوں ڈوز لے چکے ہوں گے۔ توکلنا اور دیگر اپلیکیشن میں محسن صرف ایسے لوگوں کے لیے لکھا ہوگا جو دونوں ڈوز حاصل کر چکے ہوں گے۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر عبدالعالی نے بتایا کہ 10 اکتوبر سے صحت حالت کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوگا۔ توکلنا میں محسن کا لفظ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو فائزر، ایسٹرازینیکا یا ماڈرنا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں گے۔ دوسری خوراک کی تاریخ سے ہی متعلقہ شخص کو محسن مانا جائے گا۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ جانسن اینڈ جانسن کی ایک خوراک لینے والوں کو بھی محسن مانا جائے گا۔ جانسن ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے 14 دن بعد توکلنا اپلیکیشن میں ریکارڈ پر آئے گی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی منظور شدہ ویکسینوں میں سے کسی ایک کو بھی 2 خوراکیں لینے والے کو توکلنا میں محسن ظاہر کیا جائے گا۔ فی الوقت عالمی ادارہ صحت سینو فارم اور سینو ویک کی منظوری دیے ہوئے ہے۔ اس کی شرط یہ ہوگی کہ دونوں ویکسین میں سے کسی ایک کی 2 جو ڈوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسینز میں سے کسی ایک کا بوسٹر بھی لگوایا ہوا ہو۔ وزارت کے مطابق اس کا اعتبار سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسینوں میں سے کسی ایک کی بوسٹر ڈوز لگوانے کی تاریخ سے شروع ہوگا۔ وزارت صحت نے مزید کہا، 10 اکتوبر سے توکلنا اپلیکیشن میں ایسے کسی بھی شخص کا محسن سٹیٹس نہیں دکھایا جائے گا جس نے 1 ڈوز لی ہو۔ وزارت صحت نے کہا، اگر کورونا وائرس سے صحت یابی کے 90 دن بعد تک دوسری خوراک نہ لی تو ایسی صورت میں توکلنا اپلیکیشن میں اس کا ریکارڈ بدل جائے گا۔ اس کے بارے میں لکھا ہوگا کہ وائرس سے متاثر ہونا ثابت نہیں ہوا۔ اگر یہ دوسری خوراک لے لی تو ایسی صورت میں اس کا ریکارڈ محسن شو کر دیا جائے گا۔ 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو بحرین جانے کی مشروط اجازت۔ سعودی حکومت نے 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو کنگ فہد پول کے راستے بحرین جانے کی مشروط اجازت دی ہے۔ اوقات اخبار کے حوالے سے بتایا گیا کہ 12 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ کورونا ویکسین کی 2 ڈوز لے چکے ہوں، توکلنا اپلیکیشن میں ان کا صحت ریکارڈ محسن آ رہا ہو، وہ کنگ فہد پول کے راستے بحرین کا سفر کر سکتے ہیں۔
باخبر سرائے نے یہ بھی بتایا کہ 12 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کو ایسی صورت میں کنگ فہد پول کے راستے بحرین جانے کی اجازت دی گئی ہے جو میڈیکل انشورنس رکھتے ہوں، اور انشورنس اسکیم میں کورونا وائرس کے خطرات کے حوالے سے کوریج موجود ہونی چاہیے۔ کفیل نے اقامہ نہیں بنوایا، کیا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کو پھیلنے کے لیے روکنے کے لیے پابندیوں کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ سامعین نے اقامے اور خوشناہی کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ رئیس یونس نے سوال کیا ہے، میرے اقامے اور خوشودہ کی مدت 3 دن پہلے ختم ہو گئی، اب واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی فلائٹس پر پابندی برقرار ہے۔ اس حوالے سے جب تک حکام کی جانب سے فلائٹس بحال کرنے کے احکامات صادر نہیں ہوتے، واپسی کے بارے میں حتمی تاریخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے انسانی پہلوؤں کو ہمیشہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ موجودہ کورونا وائرس کے حوالے سے لوگوں کی حفاظت کی خاطر ہی فلائٹس پر پابندی عائد کی گئی۔ جو ہی فلائٹس کی پابندی کے احکامات جاری ہوں گے، حکام کی جانب سے خصوصی مراعات کا مزید اعلان کیا جائے گا۔ آلریڈی حکومت 30 نومبر 2021 تک غیر ملکیوں کے لیے مفت توسیع کر چکی ہے۔ عمران شفیع کا سوال ہے، مجھے سعودی عرب آئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، اب تیسرا سال شروع ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے، کفیل نے ابھی تک میرا اقامہ ہی نہیں بنوایا، کیا میرا خروج رہائی لگ سکتا ہے؟ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق جو بھی غیر ملکی نئے ویزے پر سعودی عرب آتا ہے اسے 90 دن یعنی 3 ماہ کی تجرباتی مدت دی جاتی ہے۔ تجرباتی مدت کا مقصد فریقین یعنی حاجر اور اجیر ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ اگر اس دوران کسی کا اتفاق نہیں ہوتا تو وہ واپس جا سکتا ہے۔ 90 دن گزرنے کے بعد اقامہ نہ بنوانے کی صورت میں قصوروار کفیل ہوگا، کیونکہ قانونی طور پر اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ جدہ میں ہیں تو کونسلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں، اگر ریاض میں رہتے ہیں تو سفارت خانے سے رجوع کر کے انہیں درخواست دے سکتے ہیں، وہ آپ کی قانونی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف نوید خان پوچھتے ہیں، میں 3 سال پہلے سعودی عرب چھٹی پر آیا تھا مگر واپس سعودی عرب نہیں گیا، اب دوسرے ویزے پر جا سکتا ہوں کیا؟ امیگریشن قانون کی وجہ سے جو لوگ خروج والعلمیات کی کیٹیگری میں آتے ہیں یعنی چھٹی جا کر واپس نہیں آئے، ان پر 3 سال کی پابندی آتی ہے۔ تو جب آپ کی جس مدت سے آپ کی ایگزٹ انٹری کی ڈیٹ ختم ہوئی ہے وہاں سے آپ 3 سال شمار کر لیں، اگر وہ پورے ہو چکے ہیں تو آپ نئے ویزے پر آ سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے جب فلائٹ بحال ہو جائیں گی۔ کورونا کے باوجود پاکستانی مزدوروں کی بیرون ملک طلب سب سے زیادہ۔ پاکستان میں آپ کو بتاتے چلیں، وزارت سمندر پار پاکستانی کے اعداد و شمار کے مطابق 86 لاکھ پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں 43% کے قریب مزدور ہیں۔ 2011 سے اب تک مجموعی طور پر 60,80,000 افراد نے بیرون ممالک کا رخ کیا، جن میں سے 23 لاکھ مزدور کے ویزے پر بیرون ملک کے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مزدور کی کیٹیگری کا ویزا ملا۔ اگر مہارت کے معیار کے مطابق دیکھا جائے تو مجموعی تعداد کا 70% سے بھی نیم ہنرمند اور دوسرے لوگ زیادہ ہیں۔ اور اس کے آپ کو بتاتے چلیں، سال 19 اور 20 کا قابل جائزہ لیں تو سفری پابندیوں کی وجہ سے جانے والے مزدوروں کی تعداد میں 60% کمی آنے کے باوجود بھی مزدوروں کی طلب سب سے زیادہ رہی ہے۔ عالمی تعمیراتی کمپنی ریاض نارتھ منصوبے پر کام کرے گی۔ عالمی تعمیراتی کمپنی میس کے ڈیولپر ماجد الفتیم نے کہا کہ میس ریاض میں ایک بڑے منصوبے پر کام کرے گی۔ عرب نیوز کے مطابق میس تقریباً 16 بلین ریال کی لاگت سے ریاض نارتھ منصوبے پر کام کرے گی، جس میں 600 سے زیادہ ریٹیل سٹورز، 9 ہوٹلز اور برانڈڈ رہائش کے ساتھ دبئی کے مال آف ایمریٹس کی طرح سعودی فلیگ شپ مال بھی بنایا جائے گا۔ ریاض بک فیئر العلا سے متعلق 70 کلو وزنی کتاب میں شائقین کی دلچسپی۔ ریاض میں بین الاقوامی بک فیئر کے وزٹر العلا سے متعلق سب سے بھاری بھرکم کتاب دیکھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس کا وزن 70 کلو گرام ہے، جسے فرانس کے پبلشنگ ہاؤس نے اپنے سٹال پر سجایا ہے۔ فرانس کا ایسولین ہاؤس پہلی بار سعودی عرب کے کسی بک فیئر میں شریک ہوا ہے۔ جازان نصیر ریجن میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا، پیر کو مشرقی ریجن کے جنوبی مقامات پر تیز ہواؤں کی وجہ سے حد نظر بے حد محدود ہو جائے گی۔ بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہواؤں کی رفتار فی گھنٹہ رفتار 55 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔